نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ اليوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودي فقال لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة رواه الترمذي وقال هذا حدیث حسن غریب۔ آپ جمعہ کے دن اور اس کے راتوں کی فضیلت سن رہے ہیں۔ دو فصلیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یہ تیسری فصل ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روایت حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو امت کا عالم کہا گیا، کسی محلے کے عالم نہیں، کسی گاؤں کے، کسی شہر کے، کسی ملک کے، کسی صوبے کے، یہ نہیں، پوری امت کے عالم، ان کو حبر امت کہا گیا، پوری امت کے عالم ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ تو ایک دن آپ نے ایک مجمع میں ایک آیت پڑھی عبداللہ بن عباس، وہ آیت یہ تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت پڑھی۔ اس مجمع میں اہل کتاب سے ایک پڑھا لکھا آدمی، پڑھا لکھا یہودی موجود تھا، وہ اچھی طرح سے عربی بولتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی۔ جب یہ آیت اس کے سامنے پڑھی گئی، اس پڑھے لکھے یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ اہل کتاب آپ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، افسوس کی بات ہے آپ اب تک آپ کے ہاں یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ اس کتاب کو سمجھا جائے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی دنیا کو سمجھنے میں لگے ہیں اور وہ بھی نہیں سمجھ سکے، نہ ان کا کوئی سیاست میں کوئی حصہ ہے اور نہ کوئی دینداری میں کوئی خاص ان کا حصہ ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ یہودی سمجھ گیا، کہنے لگا یہ آیت اگر ہمارے اوپر اترتی تو اس دن کو تو ہم عید ہی بنا لیتے۔ سمجھنے والا یہی کہے گا، کیونکہ اس میں کہا گیا اس آیت میں کہ آج کے دن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، آپ کا دین آج مکمل ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری جتنی نعمتیں دینے کے لیے تھی سب آپ پر ڈال دی، سب دے دیا۔ ہر مرتبہ کی بود دریم کا بروست خط، ہر نعمتیں کی داز خدا شد بروتم، جتنی نعمتیں مجھے بندوں کو دینی تھی سب آپ کو دے دی۔ اتممت علیکم۔ تیسری چیز یہ کہا وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا۔ اب کسی کے پسند ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ اپنی سمجھ پوچھے، اگر کسی کو نہیں پسند نہ پسند ہے، لیکن اللہ نے تو اسے پسند کیا جس نے بھیجا ہے۔ جب یہودی نے یہ کہا، پڑھے لکھے یہودی نے، اور پڑھے لکھے ہی علم کی تلاش میں ہوتے ہیں، آئی بس علم کی تلاش پڑھے لکھے، جاہلوں کو علم و عمل سے کیا مطلب، انہیں تو فتنہ و فساد سے غرض ہے۔ چونکہ سید المفسرین کی محفل تھی تو وہ بھی موجود تھا، یہ جو کچھ گفتگو کریں گے بہت پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تو اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی یہودیوں تو اس دن کو تو ہم عید ہی بنا لیتے۔ جب سید المفسرین سے یہ بات کی تو اب جواب سنیے، سید المفسرین کہنے لگے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حجۃ الوداع میں اتری، عرفات میں اتری، عرفہ میں اتری، 9 تاریخ کو اتری، اور جمعہ کے دن اتری ہے۔ حجۃ الوداع جمعہ کے دن پڑا تھا، تو تم تو ایک عید بنانے کی بات کر رہے ہو، یہ آیت تو 2 عیدوں میں اتری ہے، عرفہ کا دن بھی عید کا ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا۔ افسوس کی بات ان پڑھے لکھے جاہلوں پر ہے کہ جنہیں عیدین کے سوا کوئی عید دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر کوئی جاہل کہتا تو ٹھیک ہے، پڑھے لکھے جاہل جب اس طرح سے بولیں تو یہی کہا جائے کہ بری عقل و دانش مباعث کی چیز، جہاں ایسی سمجھ بوجھ ہو اس کو رونا چاہیے۔ جب ترجمہ کرتا ہوں اس کا، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف، دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، دین میں صرف خدا اس کے رسول کی بات ہے، اپنی طرف سے میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، آپ سن لیجیے۔ جب اس
پڑھے لکھے یہودی نے یہ کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کی عید بنا لیتے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ، کہا یہ آیت اس دن اتری جس دن 2 عیدیں تھیں. عیدین مانے 2 عید، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. تم تو ایک ہی عید بناتے نا، یہ 2 عیدوں کے درمیان اتری ہے. دیکھو یہ پڑھے لکھے کی گفتگو. مجھے حیرت ہے کہ کیسے آپ کی نظر سے یہ سب حدیثیں وہ جل ہوئی اور آپ فاضل ترین لوگوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو. یہ جو ہے 2 عیدوں کے درمیان جو ہے یہ آیت اتری ہے. فی یوم عیدین، جس دن 2 عیدیں تھیں اس دن یہ اتری. آپ تو ایک ہی عید بناتے نا، اس 2 عیدوں کے درمیان اتری. اب عوام بیچاری کا حال تو یہ ہے وہ تسنیہ و جمع کچھ جانتے نہیں ہیں. ان کے ہاں تسنیہ جمع کیا ہے کچھ نہیں. تو کبھی کبھی کہتے ہیں ان کے بہت سے مریدین ہیں. مریدین کے معنی 2 مرید، 2 مرید کیسے بولتے ہیں؟ ان کو بیچاروں کو کیا معلوم ہے. مریدین کہنا چاہیے، مریدین کہتے ہیں. ان کے بہت سے مریدین ہیں. وہ قابل رہے ہیں بیچارے نہیں جانتے اس لیے غلط بول رہے ہیں. لیکن پڑھا لکھا کر کہے کہ ہمیں تو صرف 2 ہی عید معلوم ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جمعہ کا عید ہونا اور عرفہ کی عید ہونا اور عیدین سے بڑا ہونا اس کو نہیں معلوم ہے کیا؟ یہ دن عیدین سے بڑا بھی تو آگے بڑھاؤں گا گفتگو. اور اسی حدیث کے روشنی میں ہم کو پتا چکا کہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر کے اپنی ذہنی تراش و خراش کو نہیں پیش کرنا ہے. اپنے عقل کے پاؤں پر مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے، کتاب و سنت سے آگے بڑھنا ہے. پہلے سن لیجیے عبداللہ نے کہا یہ 2 عیدوں کے درمیان اتری. یوم عرفہ فی یوم جمعہ و یوم عرفہ. 2 عیدیں کون ہیں؟ یعنی عرفہ بھی نویں جو ہے وہ بھی عید ہے. سب آدمی وہاں جمع ہے. کیا کہنا صاحب اس چمک دمک کا، اس تجلی کا، تجلی رحمت عرفات کی. عرفہ بھی عید ہے اور جمعہ بھی عید ہے. یہ حدیث تو کہہ رہی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ سنیوں کے اوپر حملہ کا، حدیث پر آپ کا اٹیک ہے. آپ کا سنیوں پر نہیں، سنیوں پر کوئی حملہ نہیں ہے، حدیث پر آپ کا اٹیک ہے سیدھے. یہ حدیث بات ہے. 2 عید کا یہ سید المفسرین کرے. اب یا تو کہو کہ سید المفسرین سے میرا ہی علم زیادہ، میرے شیخ کا علم زیادہ ہے، ابن تیمیہ کا علم زیادہ ہے، ابن قیم کا علم زیادہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یا دیوبند کے جو علماء ہیں وہ کہیں کہ صاحب ہمارے جو ہے شیوخ کا، اشرف علی تھانوی کا، قاسم نانوتوی کا وغیرہ وغیرہ کا ان کا علم زیادہ ہے. سید المت کا ہو بھیا جو سمجھ میں آئے. کس طرح سے کہتے ہو آپ کہ 2 عید ہے؟ اچھی بات. ایک حدیث ہو گئی. اب امام ترمذی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے حسن ہے، غریب ہے. کچھ طریقوں سے یہ حدیث غریب ہے، کچھ طریقوں سے حسن ہے. جو نقاد نے کہا ہے، رکھنے والوں نے کہا ہے حدیث کو 2 طریقے سے آئی ہے. ایک طریقے سے غریب ہے، دوسرے سے حسن ہے. جو حدیث اب بات سن، ایک حدیث ہوگی، اس سے زیادہ کچھ میں نہیں کہتا. میں کسی کو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں کہتا. سمجھ میں مجھے یہ بھی نہیں کہ کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کو چڑھ. بس یہ جو کچھ اس گرے پڑے آدمی کو معلوم ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے بھیا، یہ چھپانے کا نہیں ہے، بتانے کا. آپ نے اسے چھپایا کیوں؟ اسے آپ نے کیوں چھپایا؟ 2 عیدوں کو، 2 عیدوں کو تو آپ نے مان لیا، عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو، اس کو تو بتایا. اس 2 کو چھپایا کیوں؟ آپ نے آپ سے پوچھتے ہیں. یوم عرفہ کو، یوم جمعہ کو، اس 2 عیدوں کو چھپایا. تو آپ 2 کو بتاتے ہو، 2 کو چھپاتے ہو. کچھ سامنے لاتے ہو، کچھ بغل میں چھپاتے ہو. آپ کا کیا نقصان تھا؟ آپ جانو، آپ کا کام جانا. آگے بڑھتے ہیں ہم. ہماری ذمہ داری کسی سے زبردستی نہیں منوانا کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا. یہ کوئی اور کہتا ہو. ہمارے دین میں زور و زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، کلام پاک. دین میں کوئی زور، جس کا جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے. دنیا ایک چمن ہے اور چمن جو ہے ایک طرح کے پھول سے نہیں، مختلف پھولوں سے مل کے چمن بنتا ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن. اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اختلاف اس دنیا کی ویرانی نہیں ہے. اختلاف جو علمی ہے وہ اس دنیا کی ویرانی نہیں ہے، اس کا حسن ہے، اس کی زینت ہے. اس سے زیادہ عقل پروان چڑھتی ہے. آپ کے جو عقل میں ہے وہ بھی سنا، دوسرے عاقل نے کہا وہ بھی آپ نے سنا، تیسرے عاقل نے کہا وہ بھی آپ نے. اس سے علم بڑھتا رہتا ہے، علم پھیلتا رہتا ہے. ورنہ تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی ہے. اب یہ سمجھ لینا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ کوئی احمق ہی سوچ سکتا ہے. یہاں ایسا ہے کہ ہر پڑھے لکھے کے اوپر ایک پڑھا لکھا ہے. فوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، ہر عقل والے کے پیچھے عقل والا ہے. اگر آپ نے اپنے کو عقل کل سمجھ لیا ہے کہ ساری عقلیں ہم لے کے بیٹھ گئے سب جاہل ہیں، تو یہ آپ کی حماقت ہے، یہ آپ کی صفاحت ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. ایک حدیث ہو گئی نا، دوسری سن لیجیے صاحب. دوسری حدیث جو ہے انس سے، حضرت علی خادم خاص ہے حضور کے. کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب. کہتے ہیں جب رجب داخل ہوا، رجب کا مہینہ آیا، جب ماہ رجب آیا، رجب شعبان سے پہلے جو آیا، جب رجب کا مہینہ آیا تب حضور نے کیا فرمایا؟
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہم کو رجب میں اور شعبان میں برکت دے، ان دو مہینوں میں ہم کو برکت، رجب میں بھی برکت دے اور شعبان میں، شعبان وہ مہینہ جو رمضان سے پہلے ہے، دونوں کی برکت کی دعا کی، یہ دعا رسول ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور اے میرے مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، شعبان تک تو پہنچا ہی دیا ہے، اس میں برکت ہے، اور ہمیں رمضان تک۔ آج بھی ہر امت کی آرزو ہے، پوری امت کی جو چاہتی ہے کہ رمضان تک پہنچائے، حضور کی دعا ہے وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ قال، کہتے ہیں وہ کانا یقول، اور حضور کہتے تھے، کہہ رہے ہیں اور حضور کہتے تھے، لیلۃ الجمعہ لیلۃ الاغر، جمعہ کی رات بڑی روشن رات ہے، رات جو اتفاق کی بات ہے، جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات بہت روشن رات ہے، یہ حضور نے فرمایا، اور اتفاق سے آپ نے جمعہ کی رات میں آج یہ بھی اچھا ہی اتفاق ہے، اللہ نے نیک فال کر دیا، جمعہ کی رات بہت روشن رات ہے، اغر، جمعہ کی رات بڑی روشن رات ہے، لیلۃ الجمعہ۔ لیلۃ الاغر، اغر، وہ یوم الجمعہ یوم الاظہر، اور جمعہ کا دن بڑا روشن دن ہے، یعنی جمعہ کی رات بھی روشن ہے اور جمعہ کا دن بھی بڑا تابناک ہے، دونوں، یہ نہیں کہ صرف جمعہ، یہ تو حدیث پاک میں ہے۔ تو جب میں یہ سب حدیثیں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور آج بھی پڑھتا رہتا ہوں، میں آج بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، طالب علم کا مطلب علم ڈھونڈنے والا، کچھ لوگوں کا تو پیٹ بھر گیا ہے، اب زیادہ کچھ لینا نہیں چاہتے، کوئی جگہ نہیں ان کے اندر، اتنے سمجھدار ہو گئے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ آج بھی علم کو ڈھونڈ ہی رہا ہوں کہ کوئی علم والا ملے اس سے کچھ سیکھو۔ تو جب میں علم کی تلاش میں کتاب الٹ رہا تھا تو یہ بات دیکھ کر کے جب یہ حدیث آئی ہمارے سامنے تو امام احمد ابن حنبل کے قول سامنے آیا، امام کا، مجتہد کا، ان کا ایک قول، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی رات، امام احمد ابن حنبل سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی رات شب قدر سے بھی بہتر ہے۔ کتنا اونچا دعویٰ کیا، تو میں تو دیکھتا رہ گیا، شب قدر سے بھی بہتر ہے، دعویٰ کتنا اونچا ہے، آپ کو تو چکر آ ہی گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں کو تو بے ہوشی طاری ہو گئی ہوگی کہ کیا کہہ رہے ہیں، اسی انتظار میں ہوں گے کہ اب اس کی دلیل آنی چاہیے، ٹھیک آتی ہے ابھی دلیل آپ کے سامنے، میں تو کہہ نہیں رہا ہوں، میری کیا مجال کی اتنی بڑی بات کہا شب قدر سے بھی بہتر ہے جمعہ کی رات، اس لیے کہ نور پاک مصطفی پاک پشتوں سے منتقل ہو کر کے پاک رحموں میں آیا، اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا جمعہ کی رات میں بطن آمنہ میں آیا، جمعہ کے رات میں ہی نور نبی ماں کے پیٹ میں آیا، تو جس دن نور نبی ہے اس رات کو امام احمد حنبل شب قدر سے بھی اچھے کر، جی صاحب، اور حضور جس دن دنیا میں لائے وہ دن آپ کے لیے عید کا نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، انا للہ انا للہ، آپ کے اندھے کا علاج ہے، ہوتا ہے یہاں چشمہ وشمہ لگاتے ہیں، آنکھیں کھلتی رہتی ہیں، آنکھ اگر جو ہے اس کی بینائی کم ہو گئی، ختم ہو گئی تو آنکھ کا علاج، اگر دل نہ بینا ہو جائے تو کیا کرے، لا تعمل الابصار بل تعمل قلوب التي في الصدور، آپ کا دل اندھا ہو گیا، کیا آپ کو یہ نہیں ملا کیا؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے جو کہا ہے کہ جس دن حضور اس دنیا میں آئے وہ دن کتنا عظیم ہو، جس رات آئے وہ شب قدر سے بہتر، جس دن آئے وہ دن کتنا بڑا ہوگا، اگر حضور نہ آتے تو روزہ نہ ہوتا، نماز نہ ہوتی، زکوٰۃ نہ ہوتی، حج نہ ہوتا، عمرہ نہ ہوتا، مینا نہ ہوتا، عرفات نہ ہوتا، کعبہ نہ ہوتا، خلیل بھی نہیں ہوتے، سب ان کی آمد سے ہے، لولا یہ زمین بھی نہیں ہوتی، آسمان بھی نہیں ہوتا، اسی لیے آتے کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و مینا، لولا اقوال صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے، آپ آئے اس لیے سب کچھ آیا، سمجھ لیں آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں، چلو صاحب اب وہ شعر پڑھتا ہوں جو عام طور پر پڑھا جا رہا ہے حضور کی آمد پر، کچھ اہل دل نے کچھ اشعار پڑھے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ایک شعر ان کا یہ بھی ہے جو دل کو چھو لینا، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ ایک عید کی بات کرتے ہزار عید اس کے اوپر قربان، ہزار رات کے برابر شب قدر ہے، جس رات بطن آمنہ میں وہ نور نبوت آیا وہ شب قدر سے بہتر امام احمد حنبل کے نزدیک، یہ اہل دل ہیں، یہ اہل فکر ہیں، یہ اہل فقہ ہیں، یہ اہل اجتہاد ہیں، یہ امت کے پیشوا ہیں، یہ امت کے رہنما ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ نے چپی کا شور پڑا، بیٹھ گئے جو منہ میں آیا وہ پکنا شروع کر دیا، اس کو اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے، یہ طریقہ تو یہ کہ نثار تیری چہل پہل کے، عام طور پر ایسے پڑھتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ایک عید نہیں،
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں. اس کو دوسرے طریقے سے بھی اہل دل پڑھتے ہیں اس طرح، نثار تیری چمک دمک کے، اس لیے نور نبوت چمک لے کے آیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. نثار تیری چمک دمک کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں. چلو ہمیں سب ربیع الاول کی خوشی مبارک، جس کو جو خوشی اچھی لگتی ہے منائے، یہاں کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انہی دو روشن حدیثوں پر، روشن رات میں، آج جمعہ کی رات ہے، یہ تیسری فصل بھی جمعہ ختم ہوئی، لیکن ابھی جمعہ کا بیان ختم نہیں ہوا، دوسرا پھر جمعہ کا بیان ہی آ رہا ہے. یہ جمعہ ہے کیا، فرض ہے کہ واجب ہے کہ کیا ہے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. لیکن یہ فصل سب ختم ہو گئی، چونکہ فصل ختم ہو گئی ہے تیسری بھی، اور ہمارا طریقہ جو فصلیں ختم ہوتی تو ہم حضور پر سلام پڑھتے ہیں.